ایجوکیشن کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، ڈگری کے نام پہ یہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جو بچوں کو لوٹ رہے ہیں، جو نوجوانوں کو لوٹ رہے ہیں، جو غریب گھرانوں کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ معاشرے میں اسٹوڈنٹس کی عزت کو اچھال کر آپ اپنی عزت کما سکتے ہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے کو دوسرے کے ہاتھ میں تھما کر آپ لوگوں کا دیوتا بن سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو پوجنے لگیں گے، لوگ آپ کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ یہ جو دندہ ہے، تعلیم کا دندہ، اسکولوں کا دندہ، کالجز کا دندہ، یونیورسٹیوں کا دندہ، اس میں کبھی کسی نے نقصان اٹھایا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو انکم آ رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، آپ کو فیسیں مل رہی ہیں، آپ کو سیمسٹر فیسیں مل رہی ہیں، آپ کو جو ہے دیگر الاؤنسز مل رہے ہیں، آپ کو ایگزام کی فی مل رہی ہے، تو آپ کو جتنا آ رہا ہے، تو اگر آپ اس میں سے 8-10% اپنی انتظامیہ کو، ٹیچرز کو دے دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کا انکم بند ہو جائے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولز بند ہو جائیں، کالجز بند ہو جائیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے یونیورسٹیز بند ہو جائیں، اور آپ کا انکم بھی بند ہو جائے، تو آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ آپ کے پاس جو کام کرنے والے ہیں، آپ ان کی مجبوری بھی نہ دیکھیے، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کو بھی بالکل آپ ذہن سے اتار لیجئے، آپ ان کو 1 روپیہ بھی نہ دیجئے، آپ سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، حکومت بھی، گورنمنٹ بھی آپ سے نہیں پوچھ سکتی۔ اس کے علاوہ آپ اس بزنس کے ذریعے آپ دولت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ ساتھ آپ عزت بھی کما سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ آئیڈیا بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اسکول ہے یا کوئی کالج ہے یا آپ کی کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، تو آپ کسی غریب کو اٹھا کے، 2-4 غریبوں کو اٹھا کے جو راستے میں پھر رہے ہوتے ہیں یا جن کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ ان کو اپنے اسکول میں داخل کروا دیں، آپ ان کو اپنے کالج میں داخل کروا دیں اور ان سے فیس نہ لیں، آپ ان کو یونیورسٹی میں داخل کروا دیں ان کو، اور پھر اس کے بعد سال شروع ہوتے ہی ان کی عزت اچھال کے فلیکسز پر لگا دیں کہ اس اسٹوڈنٹ کو ہم نے فری ایجوکیشن دی ہے، سال بھر اس سے نہ کوئی فیس لیا، نہ ایگزامینیشن فیس، نہ دیگر الاؤنسز، کچھ بھی نہیں لیا۔ تو اس طریقے سے آپ معاشرے میں اسٹوڈنٹس کی عزت کو اچھال کر آپ اپنی عزت کما سکتے ہیں۔ 2-4 لوگوں کو ایجوکیشن برائے نام دلوا کر، 2-4 لوگوں کو ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے کو دوسرے کے ہاتھ میں تھما کر آپ لوگوں کا دیوتا بن سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو پوجنے لگیں گے، لوگ آپ کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ یہ ایک ایسا بزنس آئیڈیا ہے کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ آج جو سچویشن ہے، آج کے جو حالات ہیں، تو اس میں آپ اس آئیڈیا کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس انکم آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے انتظامیہ کو بھی 2-4%، 8-10% اس میں دے دیتے ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جن کے پاس نہیں آ رہا، تو ان کی سچویشن بھی آپ کے سامنے، ان کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو ٹیچرز تھے پرائیویٹ اسکولوں میں، پرائیویٹ کالجز میں، تو ان کو ایک دیلا بھی نہیں دیا جا رہا، کیونکہ وہ مجبور ہیں، ان کی مجبوری سے بھی غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی تو بڑی دور کی بات ہے، انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ان میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بات کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی طرف۔ تو گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ آن لائن کلاسز شروع کر دیں، اور آپ اسٹوڈنٹ کی جو یہ جو تعلیم ہے خراب ہو رہی ہے، آپ اس کا مداوع کرنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے، آپ گورنمنٹ نے یہ تجویز پیش کیا ہے کہ آپ آن لائن کلاسز شروع کر دیں، اور اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر کے اپنا جو یہ وقت ان کا ضائع ہو رہا ہے، تو یہ اپنا وقت بچا لیں اور اپنا وقت قیمتی کر لیں۔ یار کس وقت کی آپ بات کریں؟ یہ جو 16 سال ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں تک، پھر اس کے بعد کالج جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیچلر کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ 16 سال جو ہوتے ہیں یہ بالکل ضائع ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلیمی اداروں میں ضائع نہیں ہو رہے تو اور کیا ہو رہے ہیں؟ اچھا، جہاں تک یہ آن لائن کلاسز کی بات ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ایجوکیشن اس وجہ سے نہیں حاصل کر پا رہے کہ ان کے پاس کوئی فی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا وہ جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو وہ
آن لائن کلاسز کا جو بندوبست کریں گے وہ کہاں سے کریں گے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ جو آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں گے تو اس کے لیے جو ایکوپمنٹس چاہیے ہوتی ہیں، جو اس کے لیے ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، انٹرنیٹ ہوتا ہے اور ڈیوائس ہوگا، موبائل ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گئے، یہ وہ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا میں مان لیتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ان کے پاس موجود ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے کیا وہ پورے پاکستان میں موجود ہے؟ یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے انویسٹ کر کے یہاں ہاسٹلز میں رہتے ہیں، جہاں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، وہ جب وہاں چلے جاتے ہیں کیا ان کے پاس ان کے ایریا میں انٹرنیٹ سروس اویلیبل ہے؟ تو یہ جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ آن لائن کلاسز کا اجرا کریں گے، آن لائن کلاسز اسٹوڈنٹ اٹینڈ کریں گے تو ان کی ایجوکیشن خراب نہیں ہوگی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سروس اویلیبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں تو یہ آن لائن کلاسز کے لیے نہیں دیتے کہ آپ آن لائن ہمیں کلاسز پڑھا کے بس آپ اپنے سر سے یہ جو بوجھ ہے تو یہ ہلکا کر لیں۔ یہ تجویز جو پیش کی ہے تو یہ اس وجہ سے پیش کی ہے کہ اگر مستقبل میں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تو ان کے پاس یہ ایک جواز ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے تو آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹس نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی تو اس وجہ سے ان کا فیوچر اور ان کا کیریئر اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو بھئی یہ اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سیکٹرز کی جو فیسیں ہیں تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ان میں کوئی ریلیف اسٹوڈنٹس کو نہیں ملا۔ ان اسٹوڈنٹس میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو نہ جانے کہاں کہاں سے یہ فیسیں ارینج کر کے اور حکومت کا خزانہ اور یونیورسٹی کے اکاؤنٹس بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو ٹیچرز کو تنخواہ کی مد میں دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے ذریعے جو یونیورسٹی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایک لگژری لائف انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ سیمسٹر کی جو فیسیں ہیں یا جو دیگر فیسیں ہیں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں تو ان کی تنخواہیں روک دی جائیں، نہیں، ان کی تنخواہیں ان کو وقت پر دی جائیں، لیکن ان اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملنا چاہیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنا پیٹ کاٹ کے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر الاؤنسز ہے، لائبریری ہو گئی یا جو لیب ہو گیا یا ٹرانسپورٹ کی جو ایکسپینسز ہو گئے، وہ تو آلریڈی سب کچھ جو ہے وہ بند ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لیب استعمال نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو دیگر الاؤنسز جو ایڈمیشن کے وقت اسٹوڈنٹ سے چارج کیے جاتے ہیں ان کے پیسے، تو وہ چیزیں جو آج کل جو استعمال نہیں ہو رہی وہ بھی ہزاروں روپے بنتے ہیں، تو کیا وہ معاف نہیں ہونی چاہیے؟ تو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر جس نے بھی اس نچ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جو 10-15 سال پہلے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ہیٹنگ اراؤنڈ دا بش نہیں ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دنوں میں وہ لوگ نئی نئی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں اور وہ لوگ ان عمارتوں کے ذریعے کیریئر کے نام پہ جو نوجوانوں کا مستقبل ہے، جو بچوں کا مستقبل ہے، ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ان عمارتوں، ایجوکیشن کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، ڈگری کے نام پہ یہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جو بچوں کو لوٹ رہے ہیں، جو نوجوانوں کو لوٹ رہے ہیں، جو غریب گھرانوں کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لوٹ مار میں اگر آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ اس نچ میں انویسٹمنٹ کریے، انتہائی پروفیٹیبل نچ ہے۔ آپ اس میں ایک مرتبہ انویسٹ کر کے دیکھیں تو آپ انسان سے جانور بن جائیں گے، اور آپ جب ایک مرتبہ جانور بن جائیں تو ارننگ اور پیسے کمانا اور یہ تو پھر ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے نا، تو آپ اس نچ سے پھر لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے کما سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب بزنس مین، ایک خونخوار، ایک درندہ اور ایک جانور، ایک کامیاب جانور بن سکتے ہیں۔ تو آپ اس پروفیٹیبل نچ میں ضرور انویسٹ کیجئے، کیونکہ یہ میں نے بڑی ریسرچ کے بعد، بڑے گہرے انالیسس کے بعد میں یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔